فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج ہر ایرانی یہی کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن یہ مشکل بڑی سخت ہے۔ اندھیرا بہت گھنا ہے، یہ رات بڑی طویل ہے، اور یہ رات 47 سال پہ مشتمل ہے۔ 1979 سے شروع ہوئی وہ تباہی، لاچاری، بے بسی، اور یہ سلسلہ 2026 تک قائم ہے۔ اور پھر بھی ہر ایرانی کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کیونکہ ایران نہ ہار مانتا ہے، نہ حوصلہ چھوڑتا ہے، اور نہ ہی پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہی ہے ایران کا جذبہ، ایران کی روح، وہ روحانی طاقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، فیض احمد فیض کا یہ شعر جو نا امیدی کے بیچ امید کی سب سے بڑی گونج ہے۔ ایران کے حوالے سے جہاں دشکوں سے پابندیوں کا سایہ ہے، یہ لائن ایران کے ریزسٹنس کی کہانی بیان کرتی ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، فیض کی یہ لائن ایران کے پچھلے 47 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ ایک ایسا ملک جسے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے پابندیوں کے کفن میں لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن جس نے ہر پابندی کو اپنی ترقی کی سیڑھی بنا لیا۔ 1979 کے بعد سے لگے الگ الگ سٹیجز میں سینکشنز، ایران کو بینکنگ سسٹم سوئفٹ اور تیل بازار سے کاٹنے کی کوشش، تو کیا پابندیاں کسی ملک کی روح کو کچل سکتی ہیں؟ جب دنیا نے اپنے دروازے بند کیے تو ایران نے اپنے اندر جھانکا۔ اسے وہاں ریزسٹنس اکانومی کہا گیا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وجود کی لڑائی تھی ایران کی۔ سب سے پہلے ایران نے تیل پر اپنی ڈپینڈنسی کم کی۔ ایران نے کچے تیل کے بجائے پیٹروکیمیکلز اور غیر تیل ایکسپورٹ پر زور دیا، اور دوسرا سب سے اہم کام، امپورٹ کے بجائے انوویشن پر زور دیا۔ دوائیوں سے لے کر ڈیفنس سسٹم تک ایران نے انوویشن کو چنا۔ سینکشنز نے ایران کو سکھایا کہ جب آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو تو آپ سب سے زیادہ خطرناک اور انوویٹو ہوتے ہیں۔ ایران کا راستہ صرف سینکشنز کے کانٹوں سے بھرا نہیں تھا۔ سائنٹسٹ کا قتل، سائبر اٹیک اور سرحدوں پر مسلسل تناؤ۔ دشمن نے ہر وہ چال چلی جس سے حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن ایران نے اسے ایکٹیو ریزسٹنس میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھی فتح اور خیبر شکن ڈرون اور میزائل پروگرام کی کامیابی، ریجن میں اپنا اثر اور ایکسس آف ریزسٹنس کی مضبوطی اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا مقابلہ کرنا۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت بنے یہاں کے نوجوان، یعنی یوتھ بریگیڈ، جنہیں مہنگائی کے باوجود اپنے کلچر، اپنی خودداری اور غیرت پر فخر ہے۔ سینکشن کی سب سے بھاری مار عام جنتا پر پڑی۔ دواؤں کی کمی اور انفلیشن نے سخت امتحان لیے، لیکن یہاں کے نوجوان ڈیجیٹل ریزسٹنس کا چہرہ ہیں۔ وہ کوڈنگ، سٹارٹ اپس اور آرٹ کے ذریعے پابندیوں کی دیواروں کو لانگ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جیتنے کا حوصلہ ذہن سے شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 47 سال سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے، پابندیاں ابھی بھی ہیں، چیلنجز ابھی بھی پہاڑ جیسے ہیں، لیکن ایران نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے کہ جیوگرافی اور ہسٹری کو سینکشن سے نہیں بدلا جا سکتا۔ ستم کی شام کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ صبح کے دستک کو نہیں روک سکتی۔ ایران کے لیے یہ جدوجہد، یہ اسٹرگل صرف اپنے وجود کو بچانے کا نہیں بلکہ اپنی شرطوں پر جینے کا ہے۔ جنگ کا خوف کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، مومن کا دل کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ایران کی یہ گلیاں اور مشہد کی یہ ٹھنڈی فضائیں آج ایک ہی پکار کر رہی ہیں۔ یہ پکار کسی فوجی طاقت کی نہیں بلکہ اس امن کی ہے جس کا وعدہ اوپر والے نے کیا ہے۔ ایران اس دور میں ہے جہاں ہر طرف سے گھیرا بندی ہے، 47 سال سے اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں، لیکن ایران کا عقیدہ ہے کہ اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔
آج جب دنیا ایٹمی ہتھیاروں اور میسائلز کی بات کرتی ہے تو ایران کا دل اپنے امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایران اس منصف عالم کے انتظار میں ہے جو آئیں گے تو تلواریں ٹوٹ جائیں گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔